السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ عمر شہین اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عمر شہین آفیشیل۔ تو ناظرین، آج انشاءاللہ الرحمن ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 5 کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اور جس کو تنوین والی تختی بولا جاتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ الرحمن ہمارے 3 نکات ہیں۔ پہلا نقطہ ہمارا ہوگا کہ تنوین کی کیا وضاحت ہے، دوسرا ہمارا نقطہ ہوگا کہ اس تختی کو یعنی تنوین والی تختی کو پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے، اور ہمارا دوسرا نقطہ ہوگا کہ بچے کو کیسے گائیڈ کیا جا سکتا ہے، بچے کو کیسے پہچان کروائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ 3 نکات بیان کرتے ہیں اور انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں۔ پہلا ہمارا نقطہ ہے تنوین کی کیا وضاحت ہے، تنوین کہتے کسے ہیں؟ تو ناظرین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، اچھی طرح دیکھیں، اس کی شکل دیکھیں، پہچان کریں اور اپنے بچے کو پہچان کروائیں۔ تو ناظرین، اس کو پڑھتے وقت نون ساکن کی آواز آتی ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ نون ساکن لکھا ہوا نظر تو نہیں آتا، لیکن نون ساکن کی آواز آتی ہے، اس لیے اس کو نون تنوین کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب دوسرا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس تختی کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تختی کو پڑھتے وقت نہ ہی کھینچتے ہیں اور نہ ہی کوئی جھٹکا وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ میم 2 زبر من، انتہائی نرمی کے ساتھ اور چستی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اتنا ڈھیلا بھی نہیں پڑھنا کہ ان کے درمیان میں غیب پیدا ہو، جیسے میم 2 زبر مان، میم 2 زبر مین، میم 2 پیش مون، ایسا بھی نہیں پڑھنا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن۔ تو دوسری بات ناظرین، 2 زبروں کے ساتھ آپ سکرین پر دیکھیں، کبھی الف آیا ہوتا ہے، کبھی یا لکھی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ان دونوں کو ہجے کرتے وقت یعنی جوڑ کرتے وقت نہیں پڑھا کرتے۔ میم 2 زبر من پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، زیادہ مثالیں الف کی ہوتی ہیں، یا کبھی کبھار آتی ہے، جیسے آپ دیکھیں دال کے ساتھ یا موجود ہے اور دال کے اوپر 2 زبریں ہیں، 2 زبروں کے ساتھ یا لگائی گئی ہے، تو یہاں پر جوڑ کرتے وقت صرف دال اور 2 زبریں پڑھیں گے، یا کو نہیں پڑھیں گے، دال 2 زبر دن۔ تو ناظرین، یہ طریقہ کار ہے اس تختی کو پڑھنے کا، یہ مکمل تختی اسی انداز میں پڑھی جائے گی۔ تو اب ناظرین، دوسرا ہمارا نقطہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو، چھوٹے بچوں کو کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے ہم نے حرکات کی پہچان کروائی تھی بچے کو، حرکت کسے کہتے ہیں، زبر کسے کہتے ہیں، زیر کسے کہتے ہیں، پیش کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زبر کیسی ہوتی ہے، زیر کیسی ہوتی ہے اور پیش کیسی ہوتی ہے، یہ کہاں پر ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح بالکل اسی طرح اس انداز میں اپنے بچے کو یہ تنوین کی پہچان بھی اور شکلیں اچھی طرح یاد کروائیں۔ تو ناظرین، دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ بچے سے الٹا بھی سنیں اور سیدھا بھی سنیں۔ اب مثال کے طور پر یہ پہلے 3 حروف ہیں، میم 2 زبر من، میم 2 زر من، میم 2 پیش من۔ اب اس کو الٹا سنیں، میم 2 پیش من، میم 2 زر من، میم 2 زبر من۔ ایسے اگر آپ سنیں گے تو بچے کو اچھی طرح پہچان بھی ہو جائے گی، کیونکہ اکثر بچے رٹا لگا لیتے ہیں لیکن پہچان نہیں کرتے۔ اس انداز سے آپ ہر سبق، اگر 3 حرف آپ بچے کو دیتے ہیں، اس کو سیدھا بھی سنیں اور الٹا بھی سنیں۔ اگر 1 لائن دیتے ہیں، سیدھا بھی سنیں اور الٹا بھی سنیں، اور اسی طرح سبق کے درمیان سے بھی پوچھیں۔ ٹھیک ہے، یعنی الگ الگ ایک حرف انگلی رکھ کے بچے سے پوچھیں کہ بھئی یہ کیا ہے۔ اس انداز سے اگر آپ سنیں گے تو بچے اچھی طرح مہارت بھی انشاءاللہ کر لے گا اور اچھی طرح پہچان بھی کر لے گا۔ تیسری بات یہ ہے، جب تک بچہ ایک تختی کو اچھی طرح مہارت کے ساتھ اور پہچان کے ساتھ نہیں پڑھ لیتا، اس وقت تک بچے کو آگے سبق نہ دیں۔ اگر آپ بس دوڑیں لگائیں گے بچے کی، ٹھیک ہے، پیچھے سے کچھ نہیں آتا، نہ پہچان ہے، تو آپ اپنی محنت بھی برباد کریں گے اور بچے کا وقت بھی ضائع کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا سبق۔ ہم نے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 5 کے بارے میں بات کی ہے، 3 نکات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں، اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے، اور بچے کو کیسے گائیڈ کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو ہمارا یہ سبق پسند بھی آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا۔ تو ناظرین، صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے پیغام کو، اس سبق کو، اس چھوٹی سی کاوش کو آگے اپنی فیملی میں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ پیارے ناظرین، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اگلی ملاقات میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ اللہ سنے کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔